بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ناظرین کرام، بہت چھوٹی سی سورہ ہے. ہم اور آپ اکثر اپنی نماز میں اس کی تلاوت کرتے ہیں. کیا آپ کو اس سورہ کی اہمیت معلوم ہے؟ یہ وہ سورہ ہے جس کی تلاش میں آپ رمضان کے آخری ایام میں، آخری عشرے میں آپ پھر رہے ہوتے ہیں. یہ لیلۃ القدر کے اس رات کی عظمت کے لیے، یہ رات کی عظمت کے لیے اللہ نے اس سورہ کو نازل فرمایا. کتنی عظمت والی ہے یہ رات کہ اس کے نام سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ایک رات کا ذکر کر دیا، یعنی ایک سورہ کا ذکر کر دیا پوری. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر سورہ قدر کو نازل فرما کر وہ خوشخبری سنائی ہے، وہ انعام دیا کہ شاید ہم سے پہلے امتیوں کو یہ چیزیں نصیب نہ ہوئی تھیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہو کی ضمیر قرآن کی طرف لوٹتی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اس رات کی عظمت اس لیے بھی اور زیادہ دوگنی ہو جاتی ہے یا دوبالا ہو جاتی ہے کہ قرآن کے نزول کو اللہ نے اس رات کی اہمیت اتنی بڑھ گئی کہ اس رات میں اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا. قدر کے معنی کیا ہیں؟ قدر کے کئی معنی لیے گئے ہیں. قدر کے معنی قدر و منزلت کے بھی ہوتے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ رات جو ہے لیلۃ القدر یعنی بڑی قدر و منزلت والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی اجر و ثواب والی رات ہے. اور قدر کا معنی تنگی کے بھی ہوتے ہیں. قدر کا معنی تنگی کے اگر لیا جائے تو یقیناً یہ معنی بھی اپنے حق میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات فرشتوں کا اس دنیا میں اس قدر نزول ہوتا ہے. یوں تو اللہ کے فرشتے اترتے رہتے ہیں، کبھی ذکر و اذکار کی محفلوں کو سمیٹتے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت کرنے والے کے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن اس رات میں وہ فرشتے بھی اللہ کے حکم سے آ جاتے ہیں جو شاید کہ سال بھر نہ آئے ہوئے ہوں. تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو جبریل امین کی قیادت میں جو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تو اس قدر زیادہ تعداد میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. جیسا کہ اس حدیث پر آپ غور کریں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات فرشتوں کی تعداد زمین پر اس کے سنگریزوں کی گنتی کے برابر، اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو جو ہمیں عطا کیا، کتنی عظمت والی رات ہے یہ کہ اللہ رب العالمین قدر کو ہمارے اوپر نازل فرمایا، جس کے معنی قدر و منزلت کے بھی ہوتے ہیں. حقیقت میں یہ رات بڑی قدر و منزلت والی رات ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا. اور اگر یہ تنگی کے معنی میں لیا جائے تو حقیقت میں زمین پر فرشتوں کی تعداد اگر سنگ ریزوں کے کنکر، چھوٹے چھوٹے پتھر اور ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے اس سے بھی زیادہ ہے، تو یقیناً زمین کس قدر تنگ ہو جاتی ہوگی. اور پھر تیسرا معنی، اس رات کو اللہ تعالیٰ اس کو لیلۃ الحکم بھی کہا گیا ہے. قدر کا معنی اندازہ لگانے کے بھی لیے گئے ہیں، اسی لیے اس رات کو لیلۃ الحکم بھی کہا گیا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے سال بھر کے فیصلے فرماتا ہے. سال بھر کے فیصلے، کس کا رزق دینا ہے، کس کو زندگی دینی ہے، کس کو موت دینا ہے، کون کب
کہاں رہے گا, کس حادثے کا شکار ہوگا, کس خوشی کا سے آراستہ کرا جائے گا, تمام چیزوں کو, تمام فیصلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپڈیٹ کرتا ہے. یہ سمجھ لیجیے آپ اپنی زبان کے اندر. اب آپ یہ کہیں کہ تقدیر تو لکھی جا چکی, پھر اس رات میں کیسے؟ تو اس رات میں تقدیر کا یعنی ضروری نہیں کہ آپ نے یہ بھی تو حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ دعا ہی تقدیر کو بدل سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی. تو تقدیر بھی 4 طرح کی ہوتی ہے. تقدیر ازلی, جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کی اپنی دنیا میں بسانے سے ہزارہ سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو لکھ لیا تھا. جیسے اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب فقال ما اکتب قال اکتب المقادیر کل شیء, کہ سب سے پہلے اللہ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور پھر اس سے کہا لکھنا شروع کر. تو اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ تو تمام مخلوق کی تقدیر کو لکھ ڈال. وہ لکھ ڈالی, تقدیر لکھی جا چکی ہے نا. اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ ہوتا ہے تقدیر عمری کا. تقدیر عمری کیا ہے کہ تقدیر عمری کے جب بچہ اپنی ماں کی پیٹ میں, یعنی جو 4 سٹیپ ہوتے ہیں, نطفہ, پھر مضغہ, پھر علق, تو اللہ تبارک و تعالی اس موقع پر جب فرشتے کو 4تھے مہینے بھیجتا ہے, 4 مہینے پر ماں کے پیٹ میں آ کر وہ اس کا نیک بخت اور بدبخت ہونا لکھ دیتا ہے, اس کی روزی لکھتا ہے, اس کا عمل لکھتا ہے اور اس کی عمر جو لکھ کر چلا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت جو تقدیر ایک ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے اسے تقدیر عمری کہیں گے. تیسری چیز تقدیر سنوی ہے, جو سال بھر کا حساب جس کو کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں تیار کرتا ہے, جو سال بھر کا کچا چٹا جو ہمارا اللہ رب العالمین کیا تیار کیا جاتا ہے وہ ہے تقدیر سنوی. یعنی خود اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اللہ رب العالمین اس کتاب کو حامیم, اللہ تبارک و تعالی اس کھلی کتاب کو ہمارے اوپر نازل فرمایا فی لیلۃ مبارکہ, اس مبارک رات میں. اللہ فرماتا ہے میں ہی تو ڈرانے والا ہوں, اور آگے فرماتا ہے اللہ فیہا یفرق کل امر حکیم, اور جس رات میں اس کو نازل فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم, کہ اس رات ہر معاملات کے حکمت پر مبنی تمام معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں. حکمت پر مبنی ہر کام کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی اس رات فرماتا ہے. لہذا یہ تو ہوئی تقدیر سنوی. اور پھر تقدیر یومی, کہ ہر دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے لیے ایک نہیں, جیسے کل یوم ہوا فی شأن ہے نا, کہ ہر دن اللہ تبارک و تعالی ایک معاملہ, ایک حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نافذ ہوتا ہے. تو کل یوم ہوا فی شان, ہر دن اس کے لیے ایک اہم کام ہے, ایک اہم معاملہ ہے. لہذا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو تقدیر کو سجاتا ہے, بناتا ہے, معاملات کو طے کرتا ہے, سال بھر کے کام کو بھی طے کرتا ہے. اس لیے بھی اس کو لیلۃ الحکم, اس سورہ کو بھی کہا جاتا ہے, اس رات کو کہا جاتا ہے, یا کہ قدر کے معنی تقدیر سے بھی لیے گئے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالی اس رات ہمیں جو عطا کیا اللہ نے یہ رات, تو یقیناً یہ بڑی عظمت والی رات ہے. اللہ رب العالمین, اللہ تبارک و تعالی کاش کہ ہم میں سے ہر کسی کو, ہر مومن کو یہ رات نصیب ہو جائے. اور یہ رات کی تلاش کرنا ہم سب پر لازمی ہے. صرف ایک رات کو لے کر بیٹھ جانا نہیں کہ 27ویں کی تلاش کر لیا, 27ویں کو پڑھ لیا, نہیں. یا کہ یہ طریقہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدھی رات ہم نے سو کر گزار لی, آدھی رات. ٹھیک ہے, مجبوری ہے, اگر آپ بہت تھکے ہوئے ہو, کام کاج اور ڈیوٹی سے فرصت نہیں مل پاتی, تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کا جو وقت رکھا ہے تو کیا ہے, غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ رات ہے. کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اب آگے اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا معلوم
یعنی کسی رات کو یا کسی چیز کی ویلیو کو جب بتانا ہوتا ہے تو ہمیں کہتے ہیں تم کیا جانتے ہو اس کے بارے میں، اس کی کیا اہمیت ہے. تو اللہ بھی اسی طریقے سے ہم سے فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات وہ ہے کہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے اس رات کی عبادت. ہاں آج کل سوشل میڈیا پہ زبردست میسیجز شیئر کرتے ہیں بچے بھی، نوعمر کالج کے بچے اور لوگ بھی ایک دوسرے کو، کیا 1 روپیہ سکہ کرو گے تو 1000 مہینہ 1000 سال سکہ یعنی 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. 2 رکعت پڑھو گے تو 1000 رات تک 2 رکعت پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا. یہ کیسی بےہودہ اور لغو باتیں آپ لوگ کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں کرنا اپنے ایمان کو کھوکھلا کرنے والی نشانیاں ہیں. یقین جانیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، آپ لوگوں نے حدیث کو ترک کر دیا. 1 روپیہ صدقہ کر دو 80,000 سال ہے 83 ایئرس تک آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. ارے بھائی اللہ کے رسول نے تم سے کیا کہا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کیا کہا، اس رات میں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا. صدقہ خیرات تو پورے رمضان آپ کرو، اس کے علاوہ بھی کرتے رہو. صدقہ خیرات کی کوئی حد نہیں، آپ کی نیت کے عوض اس کا اجر مل جائے گا. لیکن یہاں پر تو صاف اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ قیام کرو، نمازیں پڑھو، اللہ کو یاد کرو، ذکر و اذکار کرو، قرآن کی تلاوت کرو. اور پھر ماں عائشہ سوال کرتی ہیں جب نبی علیہ السلام، وہ حدیث سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ میں تیار کر لیا کرتے تھے. اور تو ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ جب میں اس رات کو پاؤں تو کیا پڑھوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو تو معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی تو ہم کو معاف فرما دے، یا فاعف عنا تو ہم سب کو معاف فرما دے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں شریعت دی اس کو چھوڑ کر ہم اپنی طرف سے باتوں کو گڑنا شروع کر دیں. 1 روپیہ دے دو، 2 رکعت پڑھ لو اتنے 1000 سال تک. یعنی اب ادھر بھی آپ اپنے میتھمیٹک کے آپ کلاسز میں جا کر بیٹھ گئے اور اس کو گنتی کر کر کے بس وہ 1 اور 2 روپے پر آپ نے اکتفا کر لیا. نعوذ باللہ. کمر بستہ ہو جانا ہے، کمر کس لینا ہے اس رات کی تلاش میں اور ذکر کے لیے تیار ہو جانا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ رات اتنی آسانی سے نہیں ملتی، یہ رات تو اس بندے کو ملتی ہے. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول فرمایا کہ لوگوں تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں. اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے. اس کی بھلائی سے محروم رہنے والا حقیقی بد نصیب ہے وہ. تو ان چیزوں میں لگ کر اس بھلائی سے محروم نہ رہو بلکہ ذکر و اذکار یعنی قیام کرو ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کی نیت کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ آپ ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، آپ زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں جیسا کہ اللہ کے رسول نے سکھایا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو پورے مہینے اس کے لیے آپ جب کوشاں رہیں گے، آپ پورا مہینہ اس کو تلاش کرتے رہیں گے، اپنے دل کے اندر ایک چاہت رکھیں گے، تب جا کر کہیں آپ کو یہ رات نصیب ہوگی. اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جسے یہ رات مل جائے. لہذا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس رات جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبریل امین جب ساتھ ہوتے ہیں، تو بعض روایات سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب وہ مومن بندوں کی طرف جن کے دل میں ایک لگن ہوتی ہے، اس رات کو پانے کی ایک چاہت ہوتی ہے، ایک طلب ہوتی ہے، ایک عشق ہوتا ہے، تو جبریل امین اس کے پاس سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں،
تو उस पर सलाम अलैक, फरिश्तों की जमात कहती है सलाम अलैक, तुम पर सलामती हो। ए मेरे मौला, हमें उन्हीं लोगों में शुमार फरमा ले या रब। और फिर इस रात की कुछ निशानियां भी बताई गई हैं, जिसका मुख्तसरन मैं आपको जिक्र कर दूं। मुतअद्दिद रिवायात और अहादीस को अगर जमा करके देखा जाए तो बहुत सारे इसकी निशानियां, कई निशानियां जिक्र कर फरमाई गई कि जैसे आप फरमाते हैं कि ये रात बिल्कुल साफ और शफाफ होती है, ऐसी रोशन होती है गोया कि चांद बिल्कुल चढ़ा हुआ हो, और इसमें सुकून और दिल जमाई होती है, ना सर्दी ज्यादा होती है ना गर्मी ज्यादा होती है, सुबह तक सितारे नहीं झड़ते हैं, और फिर सूरज भी अपनी जब दूसरे सुबह को जब सूरज निकलता है तो बहुत मध्यम शुआओं के साथ निकलता है। और बाद मुफस्सिरीन ने इसका मध्यम शुआओं के साथ निकलने का जो रीजन बताया है, जो वजह बताई है, वो भी इसीलिए कि पूरी रूए जमीन को तो फरिश्ते ढके हुए होते हैं, जिब्रील के पर फैले हुए होते हैं, तो सूरज की जो शुआ है वो अभी छट कर आती है। बाद मुफस्सिरीन ने इस बात का भी जिक्र किया है, लिहाजा हमें मालूम होना चाहिए बहरहाल कि ये रात जो है बड़ी अजमत वाली रात है, और इस रात की तलाश के लिए रब्बे करीम से गिड़गिड़ा कर रो कर इसको पाने के लिए, जैसे एक बच्चा मचलता है अपनी माँ के आगे अपनी जिद मनवाने के लिए, इसी तरीके से रब्बे करीम के आगे हमें मचलना होगा, हमें गिड़गिड़ाना होगा, हमें मांगना होगा कि या रब कुछ ना सही, कम से कम जिंदगी में एक बार तो वो रात नसीब फरमा दे, एक बार वो रात नसीब हो जाए। अल्लाह, अगर जिसको वो रात ही मिल गई तो उसका तो बेड़ा ही पार हो गया है, उससे तो अल्लाह ही राजी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह, बड़े गुनहगार हैं, हम नहीं जानते कि तू हमारे साथ क्या सलूक करेगा, लेकिन इतना जानते हैं कि तू ये कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह हम तेरी रहमत से मायूस नहीं, हाँ हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें भी वो रात नसीब हो जाए। ए रब्बे करीम, तू हमारी इस तमन्ना को पूरा फरमा देना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।